دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا کی ہے وہ بھی دعا سے کی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا بنیادی خلاصہ دعا ہے، اور قرآن کریم کا اختتام جو فرمایا ہے وہ بھی دعا پر فرمایا ہے، کیونکہ سورہ ناس مکمل دعا ہے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ دعا کے بے شمار فوائد ہیں، چنانچہ دعا کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو سکون مل جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہ نعمت، یہ دولت صرف ایمان والوں کے پاس ہے، غیر مومن کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ گھبراہٹ اور بوگلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نعمت صرف ایمان والوں کے پاس ہے۔ اور دعا کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دعا بذات خود عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بذات خود عبادت ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانفی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر دعا سے مقصد پورا ہو گیا تو مقصد کا مقصد اور ثواب کا ثواب، لیکن اگر مقصد بھی حاصل نہیں ہوا تو آخرت کا ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں۔ آخرت میں بہرحال ثواب ملے گا۔ اور دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ وہ براہ راست اللہ رب العزت کے سامنے اپنی درخواست پیش کر رہا ہے، احکم الحاکمین کے سامنے اپنی اپلیکیشن پیش کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دعا یہ بہت آسان عمل ہے، کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں دعا کرنا جائز ہے، کسی بھی حالت میں دعا کرنا ادب کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خواتین کو جو ایام آتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں دعا کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورتیں ان ایام میں قرآن پاک کی کوئی آیت بغرض دعا بنیت دعا پڑھتی ہیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ان ایام میں ان کے لیے قرآن پاک کی آیت بغرض دعا بنیت دعا پڑھنا بھی جائز ہے، ورنہ ان ایام میں ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ دعا کرنے والے، دعا مانگنے والے چند قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب مطلب آتا ہے تب دعا کرتے ہیں، یہ مطلب پرست لوگ ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اب ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں حکم سمجھ کر، کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی طریقے سے اللہ نے حکم فرمایا ادعوا ربکم، اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ تو یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں حکم سمجھ کر کے اللہ نے حکم فرمایا ہے، لہذا یہ دیگر عبادات کی طرح ان کے معمولات میں دعا کا بھی وقت اور ٹائم ہوتا ہے۔ اور ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس دعا میں لذت محسوس ہوتی ہے، جب وہ یا مالکنا یا ربنا یا خالقنا کہتے ہیں تو ان کو اس لفظ میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کے مقرب اور محبوب قریب بندے ہوتے ہیں۔ اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ ان کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا نام لیا۔ دعا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر اگر بدل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کی وجہ سے بدل سکتی ہے۔